34 سالہ زہران ممدانی نے اپنے مخالفین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ شہر امریکہ کا کہہ لیں کہ فائنینشیل ہب ہے۔ ان کے اہم وعدوں میں گھروں کے کرایوں پر پابندی ہے، سستی گروسری کی دکانیں ہیں، بچوں کی مفت دیکھ بھال اور بسوں کا مفت سفر۔ زہران ممدانی کی کہانی اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکی سیاست میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے جس کا مرکز سوشل جسٹس اور اکنامک ایکویلٹی۔ دیگر مسلمان ملکوں میں بھی نوجوانوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور خاص کر انڈیا میں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ نیو یارک، جسے دنیا بگ ایپل کے نام سے جانتی ہے، اس کی آبادی 80 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس کا بجٹ $100 ارب سے زیادہ کا ہے۔ یہ شہر امریکہ کا کہہ لیں کہ فائنینشیل ہب ہے۔ یہی وجہ کہ اس شہر کے میئر کا عہدہ گلوبل لیول پر بہت اہم بن جاتا ہے۔ 4 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں 34 سالہ زہران ممدانی نے اپنے مخالفین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں، ایک ایسی اصطلاح جو خود کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے آپ خود کہتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے جمہوری اشتراکیت۔ آپ نے ان کی کامیابی کی رات بھری خبریں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی اور آج بھی صبح سے جان رہے ہوں گے، لیکن میں نے بھی سوچا کہ اس کے پر ایک تجزیہ کروں، کیونکہ میں نے ان کے انتخابات سے ایک رات قبل یہی پیشین گوئیاں کی تھی جو اب کامیاب ہوئی ہیں۔ تو نیو یارک سٹی کے میئر کے انتخابات میں زہران ممدانی نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، جس میں انہوں نے 10,36,051 ووٹ، یعنی جو کہ 50.4% بنتے ہیں، یہ حاصل کیے ہیں۔ یہ انتخابات ریکارڈ تعداد میں ووٹرز کی شرکت کے حوالے سے بھی تاریخی تھے، جن میں 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ ایسا 1969 کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے قبل 2021 کے انتخابات میں صرف 11 لاکھ ووٹس کاسٹ ہوئے تھے، جو اس وقت ہائیسٹ سمجھے گئے تھے۔ زہران ممدانی کے مد مقابل سابق گورنر اینڈریو کومو، جو آزاد امیدوار تھے، لیکن انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی حمایت حاصل تھی، تو انہیں 8,54,000 ووٹ ملے ہیں، یعنی 41.6%، جبکہ ریپبلکن جو امیدوار ہیں کرٹس سلیوا، ان کو 1,46,137 ووٹ ملے ہیں۔ یہ اعداد و شمار امریکہ کے اخباروں میں شائع ہوئے ہیں۔ نوجوان ووٹرز، محنت کش طبقے اور امیگرنٹ کمیونٹیز میں ممدانی کو زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ ان کی کامیابی انہی کی وجہ سے ہے۔ انہیں یہودیوں کے علاقے میں بھی مجموعی برتری حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں سمیت ہر مذہب کے ماننے والوں کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ ان کے ووٹ ان کو پڑے ہیں۔ ان کی مہم نے شہر کے سیاہ فام اور ہسپینک علاقوں جیسے کہ برانکس میں ہے یا بروکلن میں ہے یا اور کوئنز میں بھی ہے، جہاں سے ان کا اپنا بھی تعلق ہے، وہاں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ان کی کامیابی نے ایک نئے عہد کا آغاز کیا ہے، کیونکہ وہ شہر کے پہلے مسلمان، پہلے جنوبی ایشیائی اور 1 صدی سے زیادہ عرصے میں سب سے کم عمر میئر منتخب ہوئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ 1930 کے بعد یہ پہلے ایک لیفٹسٹ میئر منتخب ہوئے ہیں۔ ان کی اس کامیابی کی کہانی در حقیقت ایک نئی سیاسی سوچ کی رکاسی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا وہ واضح پیغام تھا جس نے عام نیو یارک والوں کے دلوں کو چھو لیا، ان کو تحریک دی۔ ان میں ان کی مہم کا جو مرکز رہا ہے، فوکس پوائنٹ، وہ افورڈیبل کاسٹ، یعنی قابل برداشت قیمت زندگی گزارنے کی قیمت کا تصور تھا۔ یعنی آپ اپنے بجٹ میں جتنا افورڈ کر سکتے ہو اسی میں ہی زندگی گزار لیں کسی طرح، نہ کہ آپ کمانے کے باوجود بھی ادھار پکڑ رہے ہوں پیسے۔ تو انہوں نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے شہریوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ ان کے اہم وعدوں میں گھروں کے کرایوں پر پابندی ہے، سستی گروسری کی دکانیں ہیں، بچوں کی مفت دیکھ بھال اور بسوں کا مفت سفر لوگوں کو یہ مہیا کرنا ہے۔ ان پالیسیوں کو عملی شکل دینے کے لیے ممدانی نے امیروں اور کارپوریشن جو بڑی بڑی ان پر ٹیکس بڑھانے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ وہ کارپوریٹ ٹیکس میں اضافہ کریں گے اور لاکھوں ڈالر کی آمدنی والے افراد پر اضافی ٹیکس عائد کریں گے۔
اور اس سے وہ جو رقم ملے گی وہ ان غریبوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ کئی ریاستوں میں رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ رجحان بدل گیا تھا کہ غریبوں پر کہ ویلفیئر کم کی جا رہی تھی، امیروں کو ٹیکس چھوٹ بڑھائی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اسی امریکہ کے اس رجحان کو بدلا بھی ہے۔ مگر ممدانی کی ان پالیسیوں سے کہیں زیادہ اہم ان کی کامیابی کا راز ان کے حامیوں کا وہ گروہ تھا جنہوں نے نوجوانوں، محنت کش طبقے، تارکین وطن یعنی امیگرینٹس اور خاص طور پر نیو یارک کی مسلم برادری میں زبردست ان کے لیے حمایت بنائی۔ ان کی اپنی مسلمان شناخت، مطلب وہ ایک خوجہ شیعہ اثنا عشری ہیں، اور غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں ان کی گرجدار آواز رہی۔ انہیں نہ صرف مسلم برادری میں بلکہ ہر مذہب کے انسان دوست جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک قابل اعتماد رہنما کے طور پر انہوں نے تسلیم کیا انہیں۔ ان کے ساتھ مسلم امریکی معاشرے کو اور جو وہاں پہ سوسائٹیز ہیں یا کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ہے اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ جیسے جو گروپ ہیں، انہوں نے ممدانی کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کی ابھی بھی جاری ہے۔ تو سیاسی طور پر زہران ممدانی ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ نامی ایک تحریک سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک دھڑا ہے اور اس سے باہر بھی فعال ہے لیفٹ آئیڈیالوجی کے لیے، اور ان کا مقصد ہے محنت کش طبقے کے مفادات کے لیے کام کرنا، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے۔ وہاں پہ کسان کم ہیں، لیکن نیو یارک میں تو نہیں ہے، لیکن جو باہر امریکہ میں جو بھی طبقہ جو ہے، طلباء بھی ہیں، خواتین ہیں، جو کم آمدن میں زندگی گزارے، ان سب کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حکومت کو صحت، رہائش اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں زیادہ ایکٹیو یعنی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو امریکی سیاست میں سوشلزم یا اشتراکیت ہم دیکھیں ایک متنازع لفظ رہا ہے۔ اگر کوئی سرد جنگ کے دوران خاص طور پہ اگر کوئی سوشلزم کا نام لیتا تھا تو اس کا سیاسی کریئر تباہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں ڈیموکریٹک سوشلزم کی مقبولیت ڈیموکریٹک ووٹرز میں کافی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں ایک گیلپ نامی ایک مشہور ادارے کے جائزے کے مطابق 66% ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سوشلزم کو آئیڈیل سسٹم اب سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور جائزے میں ڈیموکریٹک سوشلزم کو سرمایہ داری پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ معاشی عدم مساوات اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کا بڑھنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہو رہا ہے جس کا سامنا پورے امریکہ کے نوجوانوں اور محنت کشوں کو ہے۔ لوگ گھر نہیں افورڈ کر پا رہے، کرائے نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ مگر یہ تبدیلی صرف نظریات تک محدود نہیں ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک مرکزی رہنما ہے اور کبھی صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں، وہ اور کانگریس کے ایک اور رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز جیسی یہ مقبول شخصیات ہیں، انہوں نے بھی اس سوچ کو عوام تک پہنچانے میں یعنی لیفٹ کو فروغ دینے میں، ایڈیالوجی کو لیفٹ کی جو ہے اس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور زہران ممدانی انہی کے فالوور ہیں۔ تو زہران ممدانی کی کامیابی اس تبدیلی کا ایک عملی ثبوت ہے جس نے ڈیموکریٹک سوشلسٹ جو ایسوسیشن ہے، یہ تحریک ہے، ان جیسی تنظیموں کو ملک بھر میں سیاسی طور پر مضبوط بنایا ہے، اور آج سوشلزم ایک مقبول لفظ ہے۔ سوشلزم کے نام لینے سے اب آپ کو سزا یا سیاسی کریئر تباہ نہیں ہوگا، تاہم زہران ممدانی کا سفر ہموار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیے گا وہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں، اور کارپوریشنز کے کنٹرول میں جو وہاں کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، وہ اس کی ایک ایک حرکت کو، زہران ممدانی کی حرکت کو جو ہے نا وہ نوٹ کریں گے اور اس کو منفی طور پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیموکریٹک سوشلزم کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ہی جو ہے وہ ان جماعتوں کی طرف سے ایک سخت مخالفت کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نظریہ نیو یارک جیسے ڈیموکریٹس کے گڑھ سے باہر دوسرے حصوں میں مقبول نہیں ہو سکتا جہاں ووٹر زیادہ ماڈریٹ یا درمیانی راستے پر چلنے والے ہیں، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شکاگو میں آپ دیکھیے گا، اور ابھی نہ صرف زہران ممدانی جیتے نیو یارک میں، نیو جرسی کے گورنر جو ہیں ڈیموکریٹس کے، وہ بھی لیفٹ آئیڈیاز کی وجہ سے جیتے ہیں، ورجینیا میں بھی جیتے ہیں، اور ایک ریاست ہے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا، جہاں پہ جے ڈی وینس کے چھوٹے بھائی نے الیکشن لڑا ہے میئر کا، وہ ایک حیدرآباد جو دکن ہے انڈیا کا، وہاں کے ایک مسلمان نے ان کو ہرایا ہے۔ تو بہرحال زہران ممدانی پر ان کے ناقدین جو اسلامک فوبیا کا یعنی شکار ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑے وہ کہتے ہیں اسلام یا مسلمان ہونا میری شناخت ہے، لیکن میں سب کے لیے اوپن ہوں، سب کے لیے کام کروں گا۔
پھر ان پر غزہ کی جنگ کے دوران جو ان کا موقف تھا جس میں وہ غزہ میں نسل کشی کے خلاف بیانات دے رہے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا کارپوریشنز کے لوگ ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، مگر اس کے باوجود بھی غزہ میں حمایت کرنے کے باوجود بھی غزہ میں غریبوں اور جو بچوں کے پر جو انہوں نے بیانات دیے سخت قسم کے اسرائیل کے خلاف، اس کے باوجود نیو یارک کے یہودیوں کی اکثریت نے اور خاص طور پہ نوجوانوں نے ان کی لینڈ سلائڈ جو سپورٹ تھی وہ زہران ممدانی کے ساتھ تھی۔ اگر ہم ڈیموکریٹک سوشلزم کے مستقبل کے راستے کی بات کریں تو زہران ممدانی کی کامیابی ایک اہم سنگ میل ہے، مگر یہ منزل نہیں، اس کا راستہ شاید دو طرفہ ہوگا۔ ایک طرف تو یہ نظریہ ڈیموکریٹس ووٹرز میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور اسے بڑی کامیابی مل رہی ہے، دوسری طرف ملک کے دیگر حصوں میں اسے ابھی مقبول بنانا ہے اور کامیابی ملے گی انہیں، اگرچہ اسے مضبوط مخالفت کا سامنا ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر سے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا ہے۔ مگر ایک بات زمینی حقیقت ہے کہ جب مہنگائی ہے، جب بے روزگاری ہے، جب لوگ اپنی زندگی اپنی انکم کے مطابق جی نہیں سکتے ہیں اور جب انیکویلٹی یعنی عدم مساوات وہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر لوگ کہیں تو اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ سوشلزم کو جتنی مرضی گالیاں دیں لوگ اسی کی طرف جائیں گے۔ تو زہران ممدانی کی کامیابی نے سوشلزم کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ تو زہران ممدانی کی کہانی اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکی سیاست میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے جس کا مرکز سوشل جسٹس اور اکنامک ایکویلٹی یعنی عدم مساوات کی جگہ معاشی مساوات، یہ ان کا پیغام ہے، اور یہ لہر مستقبل قریب میں امریکی سیاست کو ایک نئی شکل دے سکتی ہے۔ اچھا، صرف امریکی قومی سیاست بھی جو ہے وہی زہران ممدانی سے متاثر نہیں ہوگی، بلکہ عالمی سطح پر اب جھٹکے محسوس ہوں گے۔ پاکستان میں اگر صوبہ خیبر پختونخوا کے جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں آفریدی صاحب اگر اپنی ترجیحات بدل کر عوام کو براہ راست غربت اور بے روزگاری سے محفوظ کریں، بسیں مفت چلائیں، اسکولوں میں بہت ساری چیزیں مفت کر دیں، ہاسپٹل کی تمام سہولتیں تو انہوں نے دی ہوئی ہیں آلریڈی، اس طرح کے سارے کام کریں تو لوگ انہیں بھی پاکستان کا زہران ممدانی سمجھیں گے۔ صرف عمران خان کو رہا کرانے کی تحریک سے نہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں گے نہ پی ٹی آئی کو مقبول بنا سکیں گے۔ اصل مسائل پر توجہ دیں۔ بہرحال دیگر مسلمان ملکوں میں بھی نوجوانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور خاص کر انڈیا میں جو بہار میں جو مودی حکومت ایک الیکشن دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں اس بہار کے ریاستی انتخابات میں مودی کے حامیوں کے شکست کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس پر میں اگلی ویڈیو میں تجزیہ پیش کروں گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔